अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो लेटेस्ट अपडेट है अबाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। और वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर एक और मुकदमा हो गया है। वो कौन सा मुकदमा हुआ है वो मैं आप लोगों को वकील की ज़ुबानी ही सुनाता हूँ। और वो वकील हमें क्या बता रहे हैं, आए हम वो वकील की बात मिल के सुनते हैं। तो ये देखिए। असल में जो कागज पूरा किया जाए पर्सन कोड में तो वो है कि कुरान को बिल हम जो मुसलमान हैं हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत है बिल्कुल भी ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता। कुरान को मिसयूज करना, चलाना या फिजिकली प्रयोग करना कुरान को 295 बी ये है जिसके तहत मेरा साहब ने अखलाक मुहैया तौर पे पढ़े जाए। अब चूंकि मैं भी कानून के अदना से तालिब इल्म हूं और जब चूंकि मसला समझ नहीं रहा और मुहैया तौर पे जारी हो चुके हैं क्योंकि 295 बी के तहत एफआईआर तो यहां मैं अपनी राय देना अहम समझता हूं। मेरे ख्याल में यहां की नई एफआईआर जो पढ़े जारी हुई है ये कानून की नजर से आगे की पता नहीं क्या इसकी फेट होगी, क्या इसकी फेट होगी, लेकिन फिलहाल मेरी नजर में नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन को लेकर जो कानून है वो 295 ए है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि इन वकील भाई ने हमें बताया, उम्मीद करता हूँ कि ये इंजीनियर के सपोर्टर ही होंगे, इंजीनियर के हामी ही लग रहे हैं मुझे ये वकील। इनके गुफ्तगू, इनके अंदाजे बयान से तो मुझे यही लग रहा है, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनने से हमें क्या पता लगा, अपडेट हमें क्या मिली है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर 295C का जो उनका मुकदमा हुआ था, अब 295B का भी मुकदमा हो रहा है। और इन वकील ने जो कि हमें बताया कि 295B नहीं लगना चाहिए था, 295B नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह उस शख्स पर लगता है जो बंदा कुरान मजीद की नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह बुरहमती करे फिजिकली, और 295A उसको उसके ऊपर लगता है जो कुरान मजीद की तशरीह गलत बयान करे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर इन बकौल इनके ये कह रहे हैं कि 295B नहीं 295A अगर लगना चाहिए होता तो वो लगाते, जो कि वो कह रहे हैं कि वो भी गलत ही लगता। लेकिन क्योंकि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इनके हत्थे चढ़े हुए हैं, इनका जो इनका दिल करेगा वो वाले एक्ट लगवाते जाएंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर मुकदमे करवाते जाएंगे जो इनका दिल करेगा। असल में होगा क्या, होगा वही जो मेरा अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेगा। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला नहीं चाह रहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कोई नुकसान हो तो ये सब के सब भी मिल जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर अल्लाह ताला चाह रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर आजमाइशें आएँ तो ये सारे के सारे मिल के भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नहीं बचा सकते। एनी हाउ, वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि मैं अब आपको वीडियो वो दिखाता हूँ जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताखी के जवाब में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ होना चाहिए था वो पहले ही रिकॉर्ड करवा के चले गए हैं। तो आए अब हम देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताखी के जवाब में क्या क्लिप रिकॉर्ड करवा के गए थे, तो वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, वहां के एक बुजुर्ग हैं जी, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब, जिनका दावा है कि तहरीक लब्बैक मैंने बनाई और बाद में उस पर कब्जा हो गया। उनका अपना किरदार क्या रहा है वो हम बचपन से जानते हैं, क्योंकि उनके एक कज़न थे जो हमारे मोहल्ले में मस्जिद है ना, उसमें वो ऑलमोस्ट 15-20 साल तक जुमा पढ़ाते रहे। अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब फोत हो चुके हैं। और इनके जो बड़े भाई मुफ्ती अशरफ कादरी साहब, उन्हें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहते थे बरेलवी जब तक वो जिंदा थे, यानी मुफ्ती मुनीब साहब से पहले ये टाइटल उनके पास था। जिनकी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जब वो पापा जानी ने अमीर शाम के दिफा में नारे लगाए थे ना, बेगुनाह बेखता मुआविया मुआविया नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उसको रिबटल करते हुए इनके ही बड़े भाई थे मुफ्ती अशरफ कादरी साहब, वो भी फौत हो चुके हैं। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और कहा था कि ये आपका नारा नासबियत की तरफ लोगों को ले जाने वाला है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा तो अपना अकीदा ये है कि अगर मैं सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में होता तो हज़रत अली के साथ मिलकर उनके मुखालिफिन के खिलाफ क़िताल करता। और उसमें उन्होंने बाय नेम अमीर शाम को मेंशन किया, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ज़ाहिर हम तो इतराम से ही नाम लेंगे। तो वो वीडियो उनकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। जो मेरे दिल की बात है
وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا. یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہاں جی, اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ, یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے, اس سے ناصبیت کی بو آتی. ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت ماہنامہ کے نام سے. یہ 2001-2 کی بات ہے. اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے اور وہ تقریباً 50 یا 100 کے قریب رسالے ہم بھی جیلم شہر میں منگوایا کرتے تھے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے, اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مکتب فکر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس اعتبار سے ان سے میرا تعارف کافی پرانا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارغ کر دیا ہے. تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا بھائی, سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو. انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے. سیدھے 295C وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے, جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ہاں, بایزید بستامی نے, ٹھیک ہے, جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں, اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو قیامت کے دن لواء الحمد شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے, جن کی قبر مدینے میں. تو اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں, جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ. کشف المعجوب میں بازید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بازید بستامی کا, اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی, تو وہ انہیں پسند آئی. انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ. یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا, اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا. یعنی یہ دیکھیں, بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں, جب ہی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے. اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں. پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے, اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا, میں کھرچ دیتا ہوں. یہ کینسر بنا دیا, اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے. ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے نیا بہانہ کر لیا کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا, یہ تو انہوں نے دسیا ہے کتابیں چینج ہو گئی ہیں. وہ جیل والے بزرگ نے, بڑے بزرگ جڑے نے, باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب, انہوں نے بتایا. تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھا ہے تھوڑی کتابوں کے اندر. تھوڑے سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ ہو گیا. اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع میں, شطی ہاتھ کہہ کے, بونگیاں, پنجابی کہتے ہیں بونگیاں. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کہنا نہیں خاص حالت چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کرا گا, اے ہلکا نہ جانو, جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے, مالکاں بھی پے گئے جے تواڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے. انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں, اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے بس. ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں, چشتی رسول اللہ کی, اشرف تھانوی رسول اللہ کی, نہ بھی کھوتی مار جائے گی نہ دی, منہ چھپاتے پھریں گے. تو یہ ختم نبوت نہیں, اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں. جب تک آپ چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے, چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ, ہمارے جو عالم ہیں, جو بڑے بزرگ ہیں, وہ تو احمد بریلوی صاحب ہیں, وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں, ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا, صبر کرو, دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 7 سنابل, 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب, جس طرح وہ 8 بجتی نا 8 بزرگوں کے حالات, یہ 7 بزرگوں کے.
یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، خواب میں کسی نے دیکھا ہے، اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا، یہ کہیں گے نہیں انہوں نے پتہ نہیں ہونا، تو پھر علم میں گئے فارغ، کہتے ہیں جی بزرگ دلوں دے حال جانتے ہیں، اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے۔ تو احمد بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے۔ غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے، اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے۔ اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریل کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، سمجھانا تے چھڑ دیو، اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، وہ تو وے کے پڑھ دے، میں زبر دینا بھی پا دیا گا، ٹائم قیامت تک جے دلاں دے حال جان لیندے نے۔ تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، ہاں منڈو پھڑاں گا تانوں۔ میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے، نہ میں چلدی پھرتی 302 جائے میں ٹھوک دیا گا جمن جی، جس نے بھی میرے اوپر جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں، اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں۔ مجھے بتائیں اس نے 8 یا 10 بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کیا۔ جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں۔ 3 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر، اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں، یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں، اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اور میں تمہیں دساں انہوں نے جتنے بڑے جے نا ہوں تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتی ہوئی ہیں جے، ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحم دی اپیل کی سی۔ جناب جی بڑا چنگا کام کیتا ہے، رحم کیوں مانگتے ہو؟ پھر پہلے لکھ دو جناب اسی پھندے چم لواں گے، بعد ہی رحم دی اپیلاں کر دو۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ، ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں، اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو۔ ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے۔ جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت یہ کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتایا آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے۔ اور ادھر سعودیہ کے جڑے بڑے امام جو انہوں نے فتوی دیتے ہیں بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دو ایک وجہ ہے۔ اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہنا سی۔ نہ سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو، اور صرف میں مسلمان ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ ہاں جیسے لکھا ہے کہ سارے فارغ جے۔ وہابیوں نے لکھا ہے 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے، انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، بابا کی نو کیا احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیوں کی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین، ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے، تکفیر کر دی۔ اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے، وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیث ہوئی، کام ختم۔ پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ۔
अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। यानी आला हजरत वहाबियों को, देवबंदियों को, अहले हदीस को, शिया को कादियानियों की तरह मानते थे और यहूद और नसारा से बदतर समझते थे। फिर मलफूजात आला हजरत की पहली जिल्द में जो इनके अपने बेटे ने जमा की और वो सारी इन्होंने खुद पढ़ी हुई है, इससे भाग भी नहीं सकते। आला हजरत ने उसके एंड पे एक रुबाई लिखी है, वो हम साथ अटैच करेंगे उसी के अंदर, कि बड़ा चंगा काम किया मेरे पुत्र ने। उसमें उनसे सवाल हुआ कि ये बताएं कि ये जो वहाबी हैं इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? और वहाबी आला हजरत कहते हैं देवबंद और अहले हदीस को। तो उन्होंने जवाब में कहा कि कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। सीधा काफिर लफ्ज, एक कहते काफिर लफ्ज दिखाओ, ए लिया जी। पूछा इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? वो कहते हैं इनकी ना नमाज है ना जमात है। वो कहते हैं ना अपनी नहीं होती, आपने क्यों इनके पीछे पढ़नी है? और पूछा गया फिर तीसरा सवाल के अजान का जवाब दे सकते हैं? उन्होंने कहा अजान भी इनकी नमाज की तरह बातें ली है। ज़ाहिर है जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी अजान क्या। अलबत्ता जब अल्लाह का नाम आ जाए तो आप अज़्ज़ा वजल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें तो बस ये कर लें, बाकी कुछ भी नहीं। अंदाजा करें ये इन लोगों का स्टेटस है जो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करते हैं और चढ़ दौड़े हैं मेरे ऊपर। मैं पहले क्या मेरे अल्लाह आइयो, मैं ला के आती पढ़ा चढ़नी ना तुम्हारी इज्जत। ये फरा जनाब इन्होंने निकाला है सोशल मीडिया के ऊपर, फराया इन्होंने कलर्ड कॉपी, और वही पुरानी बातें जिनके मैं काफी दफा जवाब दे चुका हूं। आपको पता है 2 साल पहले उलमा देवबंद ने देवबंद इंडिया से एक फतवा निकाला था। इसलिए निकाला है कि देवबंद जो शहर है ना उसमें सैकड़ों इस वक्त देवबंदी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीड़ तो है उनको। और उन्हें वो इतराजात मैंने वो तसल्ली बख्श जवाब दिया था 1.5-2 घंटे में, एक रेफरेंस लगा के, जिसे शौक है वो देख सकता है। वही बातें इन्होंने बार बार रिपीट की हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते हैं। मुझे बताएं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप अगर आप कुरान से भी काटे ना तो कुफरियात बन जाएंगी। मसलन कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, सूरह अन-निसा के अंदर। आप कुरान के आगे चीखें कि ये तेरी आयत है, कुरान इसको अपनी आयत मानने से इनकार कर देगा अगरचे कुरान की आयत है। क्यों? कुरान कहेगा कि मैंने ये लफ्ज इसलिए नहीं बोला था कि तुम इसके मुंह में अपना लुकमा डालो, ये पूरी आयत पढ़ो। पूरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं होगी, तुम उल्टी गुफ्तगू भी कर सकते हो। ये उस जमाने की बात है जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी। अगरचे ये कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन मैं दावे से कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है जब तक पूरी आयत ना हो। इसी तरीके से अगरचे कुरान में लिखा है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है और ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, लेकिन कुरान कहेगा ये मेरी आयत नहीं है। मैं लाख बताऊं कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है, कुरान कहेगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी आयत नहीं मानता। मैंने इसलिए लिखा था कि तुम इसमें से ये टुकड़ा काटो। मैंने तो कहा था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है और अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। बात समझ आ गई? लिहाजा मेरा 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप, 20 सेकंड का क्लिप वो मेरा क्लिप नहीं है, अगरचे मैं ही बोल रहा हूं जिस तरह के कुरान की आयत नहीं, अगरचे कुरान में लिखी हुई है, क्योंकि इस मकसद के लिए तो है ही नहीं है। और अल्लाह के फजल से दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन की छोटी सी वीडियो काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाला है? कभी आपके इल्म में आया? और मेरे जैसा ज़हीन बंदा जिन्हें ना पिछले छोड़े ना अगले, मैं ये करने पे आऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि हमने मरना है, हम रोटी नहीं खा रहे इस दीन से, अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन्होंने अपने ठीके बनाए हुए हैं, वो चलाने के लिए इन्होंने ये सारे करतूत शुरू किए हैं, और ये इनकी इल्मी शिकस्त है। लोग कहते हैं भाई क्लिप पहुंच गया। मैं उससे पहला सवाल करता हूं कि ये जो क्लिप पहुंचा है ना, जिसने भेजा उसे को पूरी वीडियो भेजो, और टाइम क़यामत तक की आज तक किसी ने पूरी वीडियो नीचे कटी, क्योंकि उसके पास भी क्लिप आया होता है। तो जिसने पहली दफा काटा था उसे अल्लाह का खौफ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है वो, और मौलवियों को नहीं आता खौफ। एक चोर भी मस्जिद में चोरी करते हुए डरता है, लेकिन मौलवी उस मस्जिद में मुर्दे को जिस चरपाई पे घुसल दिया जाता है ना, उस पे भी मुंह काला कर लेता है, जिस चरपाई को एक आम आदमी दूर से देख के डर जाए। मौलवी का खौफ उतरा है, असल में उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। ये क्लिप छोटे छोटे काट के और इसे निकालते क्या है, यानी मेरे हौसले पस्त करेंगे नहीं। मैं तो फिर अब ये मैं कई दफा जवाब दे चुका हूं, मैं फिर बोलूंगा इसके ऊपर, तुम्हारे पल्ले कोई शहर रह जाएगी। देखो मैंने स्टार्ट ही तुम्हारे बाबों से किया है, मैं बाबे नीचे छड़ना है, हाँ ऐसे नहीं रखना, हैंडल जरूर पकड़ांगा। जिनकी जायज शैतानी नहीं कहता, रूहानी औलाद हो तुम लोग, बड़े कल्प्रिट्स को पकड़ूंगा जिन्होंने इस किस्म की औलादे पीछे छोड़ी हैं कि आज वो अपने बुजुर्गों के करतूतों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और जालिमों, तुम लोगों ने चंदे बटोरे हैं रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, लेकिन फेंकी कहां? देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, लेकिन उन आ गया झेलम शरीफ। सरकार पहले तो मैं कहता था इंजीनियर, उन सिर्फ झेलम कह दिया करो, हाँ बस। और ये भी उन्होंने खुद मशहूर किया, मैंने कभी अपने नाम के साथ झेलमी नहीं लिखा। हाँ,
یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا نا وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے, جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اس لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق, اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیاناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات, وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء جو ان کے اولیاء, ان کے فرقے کے اولیاء, ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. صحابہ کرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے. اللہ رسول پہ حملہ آور ہے. حملہ آور تم لوگ ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو, نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو. قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ انجینئر محمد مرزا, سکونت, جیلم اور آگے وہ پورا ایڈریس لکھ کے وہ کہتے ہیں اس کے گستاخانہ بیان نیٹ پر موجود ہے. اچھا جی, آگے انہوں نے جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے الزامات لگائے ہیں. اور میں انشاءاللہ طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیا گا. یہ جنمیوں والا کام ہے نا, جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر. اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان کو ونریبل کرنا. خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوی کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے. جب تک کوئی کنفرم مستاق رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ میں بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب محمد, خود ہی جاج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوی دو کہ کون مستاق رسول ہے اور کون مستاق رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعبیر میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعبیر میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعبیر میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں کہاں ہے آپ کو کتنا پتہ عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نہیں ہوتی. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا, آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. یہ ان کی فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ 7 جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں, میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں. ویسے تو کافی دفعہ کی ہوئی ہے لیکن ان کو بھی رام نہیں نہ آتا, کھورک تینوں لگی رہتی ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں کھورک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں الحمدللہ ایک مہینے میں ہمارے 30 سے 40 ہزار سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں. اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے 2 سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کرایا نا تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے نا, اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہوں. اچھا جی, یہ جو 7 اعتراضات ہیں نا یہ میں کور کرتا ہوں. ان کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ کنکلوڈ کیا نا, لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن و حدیث کے سری منافی ہیں. نیز قرآن و حدیث ہے کہ تو قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے. لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا قرآن و حدیث نال. نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت اشتعال پیدا ہو چکا ہے. اللہ دے بندو تواڈے بابے نے جڑے کام پائے نے انہاں دی وجہ نال ساڈے لاکھوں اسٹوڈنٹس میں اشتعال پیدا ہوا ہے, لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کو پٹائی نہیں کیا, جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا. اور میرا تو اشتعال ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. ہاں, لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن, اسلام نہیں سرکار, تواڈے فرقے دا دشمن, اسلام دا تواڈے نال کہنا دینا. ہاں تسی تو باقی سارے فرقے کو کافر سمجھ دو. اسلام کہیں لکھا ہے کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں, اسلام کا نام نہ یوز کریں, مسلمان نہ کہیں, اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے, ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں. اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے. موت تو میں تواڈے پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور پہ. ہاں میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی, شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تو اڑنا جو کام پینا سی وہ پہ گیا جائے. ہاں نیز اس فسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پابندی لگائی جائے. سرکار میں تو فرار نہیں ہونا, میں تو فرار کراتا ہے, میں فرار ہونا جائے. اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ترغیب لاتے ہیں اتوں نکلے, نہ میں نہیں نکلنا. ہاں نہ نہ ہاں میں کیوں نکلنا ہے؟ نکلتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نات کے ذریعے یا قوالیاں گا کے یا عرس کروا کے, پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں, ان کو مولویوں کو. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے علماء اور مشائخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں. پورے پمفلٹ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیے ہمیں
اور اس بندے کی یہ حالت ہے. آپ کو پتا ہے یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ تھا شروع میں, ہاں جی, اور تھوڑا سا دباؤ آیا تو اس نے لکھ کے معافی مانگی تھی. لکھ نا اداروں سے درخواست ہے, انہیں اپنی ازیاں پائیاں نے, اور 4 دن پہلے کہہ رہا سی کہ آرمی چیف نو بھی زہر دے دیو تے پرائم منسٹر نو بھی زہر دے دیو, انہوں نے خان صاحب انہوں زہر دین, تے چند دن بعد انہیں خود زہر پی لیا وہ پڑھ کے, اور اسی لیے خادم رضوی صاحب نے اسے کک آؤٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر. اور اب اس بندے کی عزت یہ ہے کہ اسے کوئی بندہ گھاس نہیں ڈالتا, تو اس نے کہا میں انٹری مار لواں, چلو اتوں میری کوئی دال گل جائے نا, اللہ تو بندے وڈیاں دی دال نہیں گلی, تو شاہی کوئی نہ ہو. اور یہ ان کی چیپ حرکتیں ہیں. نام لکھا ہے جی پیر محمد افضل قادری بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ, یعنی جنہوں وڑن بھی نہیں دیندے دفتر لکھا ہے بانی. سجادہ نشین نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات. اب یہ جو انہوں نے 7 جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے الزامات لگائے ہیں, اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے ساتھ لکھ دیا, یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے اوپر جو فتویٰ بنتا ہے نا, کون سی چیز انہیں چبھی ہے وہ بتائی ہے, ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ انہوں نے پیڑا ہے, وہ خود لکھ دی تھی انہوں نے. نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا, یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے سے کیوں پاتا. کتنے جاہل ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے, لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی. گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے. تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں دفاع کر رہے تھے. اوے یہودی ایجنٹو, یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے, ایجنٹیاں کرتے انہوں نے. یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستاخانہ لفظ ہے. اس کھلی گستاخی پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے. اور یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں, تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے. میں نے یہ جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا, اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی, انہوں نے نبی اسلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی, حالانکہ کی بھی تھی. تو نبی اسلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا, آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی, اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد, یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ آتا ہوں, میں نے کہا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا, نے کہا انہوں نے یہ. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا, نے کہا انہوں نے یہ. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا, نے کہا انہوں نے یہ. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی الاسلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی بڑے تبدے جے کہ ساڑھا نہ کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بول جائے گا تو ہاں 90 لاکھ دفعہ انشاءاللہ ہے چشتی رسول اللہ. میں بھی کیا بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز سے تو پتہ لکھیں جاندیاں نے. ہاں تو 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ میں کہہ چکا ہوں یہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں کہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے نا, اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا, اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑھے بزرگان کام پایا, انہوں نے کہا ایک چھوکرا ہے جہاں نام ابراہیم ہے, اے اس کی شرارت لگتی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑھیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے, ہمارے بچوں کی مانت ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو
एक शुस्ता उर्दू में जो मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक चंद हफ्ते गुजरे थे, सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने और उनके आलाकार बने हुए थे वहाबी, गले फाड़ने वाले। वो हर जुमे में ना ये जुमला रिपीट करता था, मुआज़ अल्लाह। अच्छा उन्हें भी नहीं पता ए मुआज़ अल्लाह नहीं होता, मुआज़ अल्लाह होता है। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हरदा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे मुआद अल्लाह। ऊंट ही कर ली पेश। हाँ, वो जो साहबा का नाम है ना मुआद इब्ने जबल, उसमें पेश आती है, लेकिन मुआद अल्लाह में जबर आती है। मनु कहते अरबी नहीं आती। तनु मैं चैलेंज देता है कि अपने साजिद मीर साहब को लूं, वाबियो देवबंदियो तुसी मुफ्ती तकी उस्मानी को लूं, बरेलवियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से। तुम लोग कुरान की सबसे मुश्किल कोई सूरत ढूंढो, उसकी किरात करवाओ। अगला सूरज तुलू नहीं होगा, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी स्टाइल में करूंगा, फिर पब्लिक फैसला करेगी। ओए तुहाडे मौलवी ते हे बेते पढ़ते जे, हां उन्हें को हा आइन सा जाल वा बाद ए उन्होंने कदे ख्वाब भी नहीं कढ़या। और देख ले टाइम क़यामत तक है, लेके आओ। अल्लाह की गैबी मदद कैसे आई कि वाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जो तमाम रमजान नशरियात में तमाम चैनल्स पे बैठता है और रात को मेरे साथ जीटीवी पे बैठा हुआ था, सुलह असर पे मैंने इनकी तबीयत साफ कर दी है, चीखा कढ़ाई ना उन्होंने, मैं इंशाल्लाह वीडियो आना ली है। तो उससे ना सवाल किया जद्दे में किसी ने कि जी ये जो देवबंदी हमें बड़ा तंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, वाबियों को, अहले हदीसों को, और ये कहते हैं ये बच्चे बचुंगड़े आके हमें सिखा रहे हैं। तो पता खलीलुर रहमान जवेद ने क्या जवाब में कहा कि ये तो हमेशा हुआ है, जब कभी कोई नबी किसी उम्मत में गया दावत लेकर तो उस उम्मत के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो खड़े हो जाते थे नबियों के मुकाबले पर और कहते थे कि क्या ये दाढ़ियां हमने धूप में सफेद की हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। हाय हाय, 1,24,000 अंबिया उन्होंने छोकरा क्या। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। उसके ऊपर किसी ने 295 सी नहीं कटवाई ना अपने ने और गला फाड़ दे। जिसने मैं चैलेंज किया है तू कदे भी मुबाले अली हदीस मुस्लिम शरीफ दी बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिक्र है कि तेरे मामू ने मौला अली इस्लाम के ऊपर सबो शतम करवाया। एक कहते सबो शतम वो तनकीद होती है, आपको नहीं पता। नहीं सरकार, मुस्लिम शरीफ में ही लिखा हुआ है 6229, वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब पर लानत, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने अहलुल बैत के ऊपर लानतें करवाई, और उनके दिफा करने वालों पर भी लानत, और उन लानतियों का हशर उन्हीं लानतियों के साथ हो जिन्होंने अहलुल बैत के साथ जुल्म किया। जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो उसके ऊपर किसी ने 295 सी नहीं कटवाई, बल्कि 1,24,000 उससे FIR बढ़ दिए। वक वक ये होती है अल्लाह की गैबी ताईद। एक कहते 10 लाख देंगे सामने बात हो, मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने वड्डा ले आओ मेरे सामने। मुझे बताया मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ार कायद पे खड़ा होके कहे ओए तक उस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे वहां लगवाएंगे उसको। तो तुम्हारे छोटे छोटे चूहे निकल के मनु कहते इंजीनियर गल कर, तो गल करने नहीं करो, ले आओ वड्डा अपना। हमारे साहबा के नाम पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गज़वा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, तुमने ये बोला क्यों? तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की वजह से मदद हुई। सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए और सामने हजारों का लश्कर है। नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कदिब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, उसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की यूं फेंकी काफिरों की तरफ, जितने सामने थे सब अंधे हो गए। ये मुआजिज़ा ज़ाहिर हुआ। तो जब छोटों पे बुरा वक्त आए तो बड़े मैदान में उतरते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निकलो ना तुसी भी, कहते हो दज्जाल तू वड्डा फितना है इंजीनियर। निकले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के कि मैं हूं बरेलवी मुफ्तियों का इमाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बरेलवी थाक पे है। इंजीनियर बात कर मेरे साथ, यकीन करें मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैं उन्हें यहां बैठाऊं, कदमों में बैठूं उनके। निकले देवबंदी तकी उस्मानी साहब के, मैं हूं देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर मुझसे बात कर, इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। और ये इनकी ख्वाहिश में मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है बात करने की। एक कहना सामने नहीं बहता। आज तक वो है कि गड़ी सऊदी टीम का मुकाबला आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल होवे हैं, जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते होने, मेरे इंजीनियर मुनाज़रा करा दे और नसवे तू औकात देखो अपनी। जेड़ा बंदा उठता मेरे थे, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लेटो, तुम्हारे चंदे भी नहीं मैं बंद कीते, मैं ना चंदा लेता हूं, अपनी जेब से खिलाता हूं। ठीक, कोई मस्जिद लाता नहीं बनाई, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं। कोई मस्जिद नहीं जिसमें मैं नमाज पढ़ूं और मैं वहां पैसे दे के ना निकलूं, चाहे मैंने वहां पानी से वुजू किया या नहीं किया। मैं कहता हूं बिजली तो मैंने इस्तेमाल की ना थोड़ी देर के लिए, और मनु कहते लादा फिरका बना लिया, जेड़ी चोरी खुद की है वो समझते दूसरा भी इंजी करता है। तो निकालो इनको, हवा लगवाओ। और ये भी इनकी ख्वाहिश है, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर इन बड़ों ने काम नहीं आना तुम्हारे,
اور یہ اس قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنا دیں ایک کہتے ہیں جی انہیں پہلے کیسے لکھ کے دیں کہتے ہیں ویڈیو بنا دیں نا سرکار منو گل یاد ہوتی میں کہڑی کی ہے آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وڈے ریٹائر ہونا لینے چھوٹا لے آنا چاہتے ہیں نا لے آؤ لیکن ویڈیو میں کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو وڈو فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے مکر جاتے ہیں لوگ ٹویٹ کر کے مکر جاتے ہیں ویڈیو بناؤ نا میں اپنے چینل کو چلاواں گا لو جی نہیں مجھے ٹھوکر لگی جائے ویڈیو بنا کے دیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے مفتی منیر صاحب بنائے ساجد میر صاحب بنائے اس چھوٹو کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار پورے فرقے کی ہار ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلو اور ٹائم قیامت تک جائے کوئی تیار نہیں ہوگا اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ کہنا نہیں سامنے نہیں بہندا سامنے نہیں بہندا اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن حدیث کے والے یاد آ جائیں گے میری برکت سے جو بھی نہیں آ رہے ویڈیو بناؤ انشاءاللہ تیار ہے اور یاد رکھیے گا یہاں جو بندہ آئے گا نا وہ خالی اپنے فرقے کی منجی نہیں ٹھکوائے گا سارے نہیں منجی ٹھکوائے گا ہاں اگر کوئی میرے پاس وہابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بعد ڈسکس کروں گا نا میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ بارے تیرے کے خیال ہے ہاں تاکہ آندہ کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وہابی جانے جو نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد ہی نہیں بانٹ سکتا میں نے کہا تھا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے اب صفین پارٹ 2 نہیں ہونی ہے بے فکر رہے آپ نہ دوبارہ تحکیم ہونی ہے وہ کر لیا کام جڑا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا مولا علی نال تسی دھوکے کیتے انہوں تسی داڑھ تھلے آ گئے ہو یہ ذہن نہیں رکھنا اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی باتیں ڈسکس ہوں گی نہیں ساروں کی ہوں گی ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسام الارمین میں بریلویوں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ آپ اس کو مانتے ہو تو کیا خیال ہے وہ کہ نہیں مانتے آندہ اپنی مسیح نہیں بانٹ سکتے اور اگر کہیں گے مانتے ہیں تو سب تو پہلے وہابیوں نے منجی ٹھوک دینی ہے عقیدے میں بات ہوگی عقیدہ توحید ختم نبوت اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے اے جی 295 منو دسو 295 کی دیوتے لگ دی ہے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس طرح مرزا نے اسم اعظم اللہ کی توہین کی ہے یہ جو میں نے بولا کس کانٹیکسٹ میں بولا اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان نام کے طور پہ تو یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے یہ مکمل انکمپلیٹ محمل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے اس کا اپنا معنی تو ہے پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں یہ اللہ کا اسم تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ بڑائی اللہ کے لیے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا تو اسی حدیث کا ڈونا منو جھوٹا کرنا دیتے اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توہین کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جو تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آئی 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ وہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے کٹو نا یہ اکٹھے ہو کے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی وہ میں نے پہلے بتا دی ہوئی تھی مجھے تو پہلے بتا ہوتا ہے نا میں اتوں ہی آئے رہے تھے مانو کوئی دسے گا اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں جال حق جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے آج تو 3 سال پہلے کی گل کر رہے ہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ورنہ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا وہ محاورے کو لے کہتے دیکھو جی حضور نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا اللہ اللہ کریں مثلا ہم بھی کہتے ہیں نا نماز پڑھنے بھی جائیں تو کہتے ہیں اللہ توبہ کرائیے اللہ رسول کا نام لائیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دروشی پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ آئی بات کی اور انہوں نے پکڑ کے گستاخی بنا دیا اچھا جی تیسرا اعتراض یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں نعوذ باللہ جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے
दुनिया में कोई इतनी मजलूम किताब नहीं कि जिसे बगैर समझ के इतना ज्यादा पढ़ा जाता हो। और मैंने कहा था यार आपका दोस्त अगर फ्रेंच लैंग्वेज में कोई आपको खत लिख देना तो 10 बंदों से आप उसका तर्जुमा करवाते फिरेंगे कि हो सकता है डॉलर ही भेजो। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए तुम्हें किताब दी, तुम्हें ये तौफीक नहीं कभी से तर्जुमे से पढ़ लो या किसी से जाके इसका तर्जुमा करवा लो कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है। और फिर मैंने साथ एक लतीफा सुनाया जो पंजाब के मुआशरे में आम है कि कुछ पंजाबी सऊदी अरब चले गए, अरबियों के साथ उनका झगड़ा हुआ, इन्होंने पंजाबी में गालियां निकाली और उन्होंने ज़ाहिर है अरबी में गालियां निकाली, और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कि जो अरबी थे इतने चंगे ने कि उन्होंने गाला करते सन और वो कुरान ही सुनाते सन। ये मशहूर एक लतीफा है, ये मैंने सुना के तो आगे कहा यार आप लोगों की भी यही हालत है, जिस तरह आपको कोई फ्रेंच में आके गालियां निकाल दे या आपके सामने कुरान पढ़े आपको फर्क नहीं पता लगना। इसको पकड़ के इन्होंने ये बना दिया। अब मुझे बताएं क्या बात थी जो कुरान के दिफा में थी, जो बंदा कुरान की तरगीब दिला रहा है उसी के खिलाफ बोल पड़े ये। और ये इनके बड़े की सुन्नत है अबू जहल की। सूरह अल अनफाल में आया कि अबू जहल ने गज़वा बदर से पहले कहा कि ऐ अल्लाह अगर ये तेरा नबी बरहक है ना तो आसमान से पत्थर हम पे नाजिल कर, हम इस पे ईमान नहीं ला रहे। और फिर पत्थर कोई नाजिल नहीं होते थे तो कहता देख लो अल्लाह हमारे साथ है, यानी वो भी अल्लाह को मानता था। इन्होंने तो कहानी कराई अल्लाह मुसलमान है। हाँ अल्लाह के अंडर वो छोटे बुतों को मानते थे, लेकिन बड़ा इलाह वो भी कहते थे गॉड ही है। तो अल्लाह ताला फरमाया कि ऐ महबूब जब तक तुम इनमें मौजूद हो हम इन पे अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह की सुन्नत है कि नबियों और अहले ईमान को वहां से निकाला जाता है फिर अजाब आता है। जिस तरह के कौम नूह को निजात दी गई और जो मुनकरीन थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन्हें हलाक किया गया, लेकिन अहले ईमान को वहां से निकाला गया। और यहां पे भी फिर अहले ईमान को निकाल के मदीना शरीफ लाया गया और गज़वा बदर में अजाब की पहली किस्त आई मुशरिकीन अरब के ऊपर, 70 सरदार उनके कत्ल हुए। तो वो भी कहते थे अल्लाह अल्लाह, जिस तरह ये कह रहे हैं आप दफा कर रहे हैं कुरान का, आप लोगों का कुरान के साथ। और जो लोग ये कहें कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, वो कुरान के ठेकेदार बने हुए हैं। जालिमों तुम लोगों का क्या कुरान से लेना देना। इसमें मुझे एक ज़िम्न लतीफा ओरिजिनल आप बताएं, बांग्लादेश में उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह यहां पे भी आपको पता ना कि मर्दों की आदत है कोई दीवार कोई सुनसान सी देखेंगे तो पेशाब करना शुरू कर देंगे उसकी तरफ मुंह करके। बांग्लादेश में उन्होंने देखा कि जनाब ये तो लोग बाजी नहीं आते, पाम की पिचकारियां फेंकते हैं, पेशाब करते हैं। उन्होंने वीडियोस भी दिखाई, वो खुफिया बनाई हुई थी दूर से। फिर उन्होंने क्या किया कि कुरान के रस्मुल खत में ना उन्हीं दीवारों के ऊपर ना लिख दिया कि यहां पेशाब करना मना है, लेकिन वो लगता था कि कुरान की आयत लिखी हुई है। ज़ाहिर मुसलमान तो पता ही ना कुरान अंदर के लिखा है। फिर उन्होंने कैमरे लगाए, जो बंदा नाड़ा खोलने लगता ना सामने देखता ना ऐसे करके ना तो आगे चला जाता। ये वीडियोस हैं यूट्यूब पे और ये ओरिजिनल सोशल एक्सपेरिमेंट किया बीबीसी वालों ने किया था। तो मुझे बताएं तुम्हें अरबी में कोई ये कहे कि यहां पेशाब करना मना है, या अरबी में कुरान की कोई आयत पढ़े और डंगरों ना तो अनू ना तो आड़े वड्या पता कि क्या मतलब है था। जाहिर नहीं बड़ों को भी नहीं पता। कुरान का पहला तर्जुमा तो आज से 150-200 साल पहले हुआ है। इससे पहले तो इन्होंने कहानी कराई हुई थी और आम बंदे के हाथ में तो अब आया ये एप्स की बरकत से। इस्लाम 360 हो गया बाकी, और तो पैसे ये कहां पढ़ने देते हैं। अब मुझे बताएं क्या से क्या बात हो रही थी और इन्होंने क्या उसमें से निकाला। चौथा ये कहता है कि अगर हमें कादियानी काफिर ना कहें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। यार मैंने कब ये वाली बात की, ये बात ही कुछ और थी। ये कुरान की सुन्नत पे अमल करके मैंने एक तालीक बिल मुहाल बयान की थी और मैंने कहा था कि कादियानी आप मुसलमानों को घेरते हैं मजलूम बन के और कहते हैं देखो हम इतने मजलूम हैं, हमें ये लोग काफिर कहते हैं। हालांकि इन्होंने पहले काफिर कहा था बाकी मुसलमानों को। आज इनके पास ये विक्टिम कार्ड है, तो इनके साथ आपने जब इल्मी डिबेट करनी है ना तो इनको ये फकी देनी है आपने कि ठीक है तुम हमें मुसलमान मानो, हम भी तुम्हें मुसलमान मान लेंगे। और मैंने साथ कहा था ये कभी भी नहीं होगा। इसे कहा जाता है अरबी में तालीक बिल मुहाल, यानी ऐसी मिसाल बयान करना कि जो पॉसिबल ही ना हो। और कुरान में इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं, कई एक मिसाल है कुरान में। कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, ए नबी इनसे फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। जिस कुरान ने पहले ये आयत नाजिल की थी लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का ना कोई बेटा है और ना उसका कोई बाप है, फिर यह आयत क्यों नाजिल की? इसलिए कि समझाने के लिए क्रिश्चियंस को कि अल्लाह का अगर कोई बेटा होता ना तो जिस तरह इंसान का बेटा इंसान, घोड़े का बेटा घोड़ा, इस तरह अल्लाह का बेटा अल्लाह होता तो मैं उसकी इबादत कर रहा होता। मुराद ये कि अल्लाह का बेटा कोई नहीं है। इसे कहा जाता है तालीक बिल मुहाल। और कल तक ये इनका फख्र था कि भुट्टो की मौजूदगी में कादियानियों को काफिर इसलिए करार दिया गया। ये कहते हैं हमारे जो शाह में नूरानी साहब थे ना, उन्होंने एक ऐसी बात की कि उनके खिलाफ फैसला चला गया कादियानियों के, और वो भाग गई थी इंजीनियर साहब ने की हुई है। कल तक इनके फख्र थी। आप पता मामला जब फंस गया ना, भुट्टो तो ज़ाहिर आपको पता है सेकुलर बंदा था, उसका मजहब से कोई इतना लेना देना नहीं था। शाह नूरानी साहब ने गेम ये खेली, इसे इल्मुल कलाम कहा जाता है। उन्होंने कहा भुट्टो साहब छोड़ दें, ये तो आपको भी काफिर मानते हैं कादियानी। उन्होंने कहा काफिर समझते रहे। उन्होंने कहा पूछ लो। जब मिर्जा ताहिर से पूछा गया ना, उन्होंने कहा हाँ जी आप जब हमारे नबी को नहीं मान रहे तो आप काफिर नहीं है। उन्होंने कहा डब्बो इन्हों जेडे मनु काफिर कहते हैं। क्यों? और भाई उनकी मजबूरी है, उन्होंने उस दज्जाल को नबी माना हुआ है और नबी का इनकार करने वाला काफिर ही होगा ना। तो मैंने कहा था कादियानियों को काबू करने का तरीका यह है कि इनको एक हो कि ठीक है सानू मुसलमान मानो, लेकिन लिखवा के ले आओ। जिस दिन हमें मुसलमान मानोगे हम भी तुम्हें मुसलमान मान लेंगे और टाइम क़यामत तक भी लिखवा ही नहीं सकते। क्यों? मुझे बताएं कोई आपको आके मुसलमान
ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی الاسلام کو نبی نہیں مانوں گا, مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو, کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں تو اسے دجال مانے میں ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں. تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے, اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں, نہ انہیں دین کا علم, نہ انہیں علم الکلام کا پتہ, نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں حدیث کا پتہ, اور جنہیں پتہ ہے وہی کونے بڑھ کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی, کیا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, لیکن بات ہے رسوائی کی. مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی, انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ, اور اس کے اوپر ورڈکٹ پتہ کیا لکھ رہا ہے, اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے. اوے چشتی رسول اللہ پارٹی, تہاڈی اوقات, جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے. اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے. آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے. اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی, نہیں تے تہاڈی منجی نال ٹھوک جانی سی, میں پیڑا پا لینا سی اتنے اسٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور رسول اللہ تھانوی فارغ ہون گے, ایک لگدے ہاتھ نہ ہے ایک کوئی ڈنڈا پھرے نہ ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا آج یہ کمپین اٹھے تو جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو, میں انہوں نے نت پا لینی سی مولویوں کہ بچو یا تے نہ بابے نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے, نہیں تے آج وہ تہاڈے نال بھی قادیانی والا سلوک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آئین پاکستان. پانچواں, اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو, صحابہ کرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دینا جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے, جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں, تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تعویل کی غلطی لگ جائے, اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے, اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے, جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا, تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر, بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی, وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی, ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی, انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا. مولا علی کہتے ہیں بھائی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا, تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ایڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ یہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا, یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کرتے ہیں کہ تھے بریلوی ٹھیک جے, ایس گالی دیوبندی ٹھیک جے, تے شیعہ ٹھیک جے, تے بابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق, تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں, اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے, تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے مسلمان ہی بچتے ہیں. تو حضرت کے نے فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے, بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے, یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے, اس میں اکٹھے رہو, البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی, صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور نے متھے مار چھڑا, تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں, حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے. وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا, یہ بدعتین کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ, لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں, اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے, وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے, اذان کا جواب بھی دیتے تھے, یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے, اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے, سلام کا بھی جواب دیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں, اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق. کافر سے بڑی چیز ہے, کہ کافر کو صحابی کو کافر کہتے جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا, اور کافر نہیں منافق ہے, لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا, کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے,
اور رزلٹ نکالا امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے امام بخاری نے لکھا ہے کہ کوئی صحابی کو کافر بھی کہہ دے تعویل دی غلطی میں وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتہ کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتہ نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی. مولا علی کو حضور نے بھیجا, ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی. اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو حضور نے بھیجا, اس عورت کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا, نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے, یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے, میں اترواؤں گا. خود ہی وہ خط نکالتا. اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا, وہ خط نکلا. وہ خط جیسے حضور کی برگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا, یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا, کفر تمہاری طرف لوٹ گیا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ, کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے, اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا, تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک بچے کو سمجھا دی ہیں, اور یہ پکڑ کے جناب جملے لکھ کے جناب میرے چڑھ دوڑ دے. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر, صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. اس میں مرزا نے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دیا. اللہ کے بندو, کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو یہ کہ صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. صحابہ کرام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر ان کا جو مجھے دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. صحابہ تابعین تبع تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں. جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا, بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کوئی ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں, عمار بن یاسر پہ, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ, صرف میرے کلپ کھلتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو, میں نے حضرت معاویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی, باقی تو چھڑ دو. ہمیں تم سکھاؤ گے کہ صحابہ کرام کی عزت. یہ میں نے حضرت عمر بن عاص کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے. جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے, انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی, اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں. پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے سب کچھ نقل کیا. تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں, آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے, پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے, اتنی بڑی بڑی جنگوں میں, تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک اس تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا, یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اس پہ کہا تھا یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے, کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا, یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ اپنی عارضی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے. انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو یہ کہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی نہ اہل البیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی, نہ صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر. یہ ماموں سے شروع ہو کے ماموں پہ ختم ہو جاتے ہیں, دفاع پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے. اور 7ویں بات, جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اندازہ کرو, وہ کہانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا. وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے, وہ آپ خود دیکھیں. اس میں نے 7 جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا, اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے, کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے. 2 چیزیں ایڈ ہوگی نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا, نہ پرنٹنگ پریس تھے. انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن, چند ایک کاپیاں ہوتی تھی. آج بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دینا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے گا کاتب نے لکھنا ہو. آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے, موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے ہیں. یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, اور بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی, ہاں, اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا, دیوبند شریف نے گھڑی بنائی. وہ کیتا کیا ہو تو یہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ آج ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح. تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے. اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے, تم دیکھ کے پڑھتے ہو, تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا. اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا. اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا. بہرحال یہ انہوں نے بنایا, پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ آ جاؤ میدان, ایک گل سننی ہے پھر سن لو. ابو داؤد میں حدیث ہے, جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر کیلے کو ثواب ملے گا.
लाओ फतवा नबी इस्लाम देते नाउज़ बिल्लाह, बर्बाद हो जाओ तुसी भी, तुम्हारे बाबे भी। हुजूर को किसी ने मशवरा नहीं दिया कि कुर्बे क़यामत में 50 सहाबा के बराबर एक बंदे को सहाबा से बढ़ गया। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अगर दीन के 10 हिस्से हैं, ऐ सहाबा तुम 9 पर अमल करो और एक को छोड़ दो तुम नाकाम हो जाओगे, लेकिन बाद वाले एक पे अमल करके 9 को छोड़ देंगे वो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें तो ये बेनिफिट है ना कि तुमने मुझे देख लिया है। हाँ, अल्लाह ने हमें भी देखे कंपनसेट किया है, ज़हन में रखें। मुस्नद अहमद में हदीस है, एक सहाबी ताबीन के झुरमट में आए ना, तो ताबीन ने कहा कि हजरत कोई ऐसी हदीस सुनाए जो आपने खुद हुजूर से सुनी हो। तो देखें वो सहाबी भी कैसे थे, उनको ये अंदाजा हुआ कि यार ये लोग तो बेचारे थोड़े से वक्फे से सहाबी होने से रह गए ना, यानी ताबीन कुछ ऐसा पहले पैदा हो जाते हुजूर को देख लेते। तो उन्होंने ना ऐसी हदीस सुनाई जिससे उनका दिल खुश हो जाए। उन्होंने कहा फिर सुनो, हम नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, हजरत अबू उबैदा इब्न जरह भी मौजूद थे, अशरा मुबशरा में से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो सबसे बेहतर ईमान किसका है? तो अबू उबैदा ने कहा या रसूलल्लाह हमारा है ना, हमने आपकी सोबत की, आपके साथ मिलकर जंगें की। आपने फरमाया नहीं, सबसे बेहतर ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा तब भी मेरी रिसालत की तस्दीक करेंगे, यानी ताबईन, तबा ताबईन और आज तक मुसलमान। अब नबी इस्लाम ने तो सीधा सीधा ईमान के ऊपर बात कर दी, कंपनसेट किया। फिर मुस्नद अहमद में हदीस है, सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है कि जो मुझे देखकर ईमान लाए उसे 1 दफा बिशारत, जो बगैर देखकर ईमान लाए उसे 7 दफा बिशारत। और मजे की बात बताऊं, इस हदीस के ऊपर इमाम इब्न हिब्बान, इंजीनियर इब्न हिब्बान, आज तो बाद इंजीनियर हो गए। इब्न हिब्बान कोई छोटा बंदा नहीं थे, इमाम बुखारी के शागिर्द है इब्न खुज़ैमा, उन्होंने अपनी सही इब्न खुज़ैमा लिखी और उनके शागिर्द है इब्न हिब्बान। उन्होंने इस हदीस के ऊपर पता चैप्टर की हेडिंग क्या बनाई है, बाज़ औक़ात कोई गैर सहाबी भी अपने अमल में सहाबी को पीछे छोड़ सकता है और सहाबी से बेहतर हो सकता है। उन्होंने ऊपर अपना फॉर्म भी लिख दिया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया एक जमाना आएगा कि लोग ख्वाहिश करेंगे कि हमसे हमारी औलाद, जान, माल सब कुछ ले लिया जाए, एक झलक हुजूर की करवा दी जाए। नबी अलैहि सल्लम ने बाद में आने वालों की तारीफें की हैं, क्योंकि हुजूर को पता था कि अब देखें जिन लोगों ने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी है उनका ईमान तो समझ में आता है। जब सहाबा किराम ने बुखारी मुस्लिम में आके हुजूर की मुबारक उंगलियों से एक कटोरे में पानी के चश्मे जारी होते हुए देखे और 1500 सहाबा ने पानी पिया, स्टोर किया और जानवरों को पिलाया, और जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं हम 1 लाख भी होते वो पानी ज्यादा था। मुझे बताएं जो एक बार ये काम देख ले उसको कभी अल्लाह रसूल आखिरत के बारे में वहम भी आ सकता है? इसलिए सहाबा किराम का ईमान आला दर्जे का इसलिए था, हुजूर को देख लिया था। लेकिन अल्लाह ने बाद वालों को कंपनसेट किया कि थोड़ा अमल भी करो, ठीक है तुम्हें भी उस मर्तबे तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। बुखारी में आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हम नबी अलैहि के साथ कई दफा इस हालत में हमने खाना खाया कि हम जब लुकमा मुंह में डालने लगते, लुकमे में से अल्लाह ताला की तस्बीह की आवाज सुनते थे। अब जिसने ये काम होते हुए देख लिया, मुझे बताएं उसके ईमान का लेवल क्या होगा? इसलिए तो इतनी मुख्तसर जमात ने रोमन और पर्शियन अंपायर उखाड़ के रख दिए 3 से 4 सालों के अंदर, जबकि हजारों लोग मुर्तद हो गए हुजूर की वफात के बाद। लेकिन खुलफाए राशिदीन ने क्या पैशन के साथ नबी अलैहि की मुबारक दावत आगे बढ़ाई है। उन्हें पता था हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिक इस बात का बुरा मान जाए। तो अल्लाह के फजल से मैंने कई दफा ये क्लेम किया है कि मेरे कोई भी बात है उसे कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसके बाद उसके ऊपर शरई हुक्म बयान करें, फिर मैं बताऊंगा कि गेड़े कौन कौन आता है। अब देखें ना, अब इनको क्या पता था जाहिल लोगों के बुखारी में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी साहबी को मुनाफिक या काफिर कह ले तावील की गलती की वजह से तो उस पर कुफर नहीं लौटता है। इमाम बुखारी लिख के गए और हज़रत उमर ने काम किया सी, इन जाहिल ने बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं ते ताई ते बुखार आंदा इन्हां नूं। तुहाडा बुखार तां लेना सी, बुखारी पढ़ लेंदे जी। हम सुन्नी केड़ा सुन्नी है? टुनियो सुन्नी वो है जो कुरान बुखारी मुस्लिम को मानेगा या बाबों को मानेगा? सुन सुना के सुन्नी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के सुन्नी बनो। असी सुन्नी अल्लाह के फजल नाल हुण जिन्हें सुन्नियत की गारंटी लेनी है इत्थों लवो। और ये सुन्नी मैं फिरके के तौर पे नहीं, फिरका वाली हराम है, मैं मनज की बात कर रहा हूं। सुन्नी मनज वो है जो खुलफाए राशिदीन को हक पे मानता है और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिलखुसूस उनके मुखालिफिन के खिलाफ हक पे समझता है और मुखालिफिन का एहतराम करता है। राफजियों की तरह उन पर लानत का कायल नहीं है और ना नासबियों की तरह उनका झूठा दिफा करता है। तो ये लोग ठेकेदार बने हुए आए दिन कोई ना कोई पाक छोड़ते हैं और कोई काम नहीं है, वेले बैठे थे जिन्हों कोई थोड़ी जी कोई नोआ होती है ना कि यूट्यूब है, उन्होंने कहना अच्छा वो यूट्यूब है, इंजीनियर साहब चलो एक फोटो ला के क्लिप चढ़ा दिए और रोटी रोजी शुरू। और नंगी औरतों के इश्तिहार चलाए हुए इन्होंने, कमाइयां कर रहे हैं उसे, दीन बेच रहे हैं, इतने भी आगे बेचिए और जनाब धमकियों पे धमकी। मैंने नहीं रुकना मेरे भाई, मैंने जो आपके फिरकों के साथ करना था वो कर दिया। मेरी जिंदगी और मौत के साथ अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने जो पैराडाइम शिफ्ट करना था अल्लाह ने हमसे करवाना था वो करवा लिया। हाँ, मजीद जब तक अल्लाह ताला मोहलत देगा ये काम करते रहेंगे और कोई भी किसी जोम में ना रहे कि मैं किसी मामले में बिल्कुल 1 इंच भी पीछे हटूंगा। आप जितना मुझे छेड़ेंगे मैं उतना चढ़ दौड़ूंगा। देखें वो साद रिजवी ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की गुस्ताखी का, तो कैसा उसको मैंने फिर उसका मुंह बंद किया। दोबारा बोले हाँ ये ओ जे जिन्हें को एजेंसियां डरती हैं, जिन्हें को पुलिस पार्टी डरती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि इन शैतानों को जो झूठे इल्जाम लोगों के ऊपर लगाते हैं इनको टैकल कैसे करना है। इन्होंने मुंड फड़ो, बोलो ना
गला मनु कर देने। तो इंशाअल्लाह ताला आंदा भी मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मनु ना छेड़ियो, मैं तो पहले भी दसिया। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप लोगों ने पूरी तरह वीडियो में देख लिया कि गुस्ताख कहते किसे है, गुस्ताखी असल होती क्या है, और असल गुस्ताख थे कौन, कौन से फिरके वाले लोग गुस्ताख थे, और गुस्ताखी असल क्या थी। ये सब कुछ आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी इस वीडियो में समझा दिया, जो मैंने अभी आपको एक लॉन्ग वीडियो दिखाई है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि गुस्ताख है कौन। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, किसी के बारे में भी राय कायम करने से पहले एक दफ़ा तहकीक ज़रूर कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा, ताकि मैं मजीद इस तरह की वीडियो आप तक लाता रहूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।